اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ آج 8 رکعتوں میں آپ نے 7 سورتیں سنی۔ کل سورہ حجرات کے مضامین میں بتا رہا تھا آپ کے سامنے کہ اسلامی اسٹیٹ بن چکا ہے، تو اب اسے حفاظت کرنے کے لیے، اسے محفوظ رکھنے کے لیے کیا اصول ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بتائے کہ مسلم سوسائٹی میں سب لوگ بھائی اور بہنوں کی طرح رہیں، کسی کا کوئی عیب نہ تلاش کرے اور کسی کا مذاق نہ اڑائے، اس کی بات سے، اس کی حرکت سے، اس کے آنکھوں کے اشارے سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کوئی کسی کی جاسوسی نہ کرے اور غیبت نہ کرے اور بدگمانی نہ کرے۔ یہ ساری باتیں افراد کے سلسلے میں بتائیں اللہ تعالیٰ نے۔ کہا سب بھائی ہیں، کسی سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو معاف کر دو، ان کے ساتھ دوستی کے ساتھ رہو اور محبت کے ساتھ رہو۔ اور حکومتوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، قبیلوں کے بارے میں بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ قبیلے اور حکومتیں اور خاندان یہ سب بہت ہی دوستی، میل ملاپ اور محبت کے ساتھ ان کو رہنا چاہیے۔ اگر کسی غلط فہمی کی وجہ سے کوئی بات ہو جاتی ہے تو پھر اسے دور کرنے کی سب کو کوشش کرنا چاہیے۔ اگر 2 جماعتیں یا 2 ملک مسلمانوں کے لڑتے ہیں تو بقیہ ملکوں کا یہ فرض ہے کہ وہ ان کی اصلاح کے لیے پوری کوشش کریں۔ اگر کوئی ایک فریق نہیں مانتا ہے تو سب مل کر اس کو ماننے پر مجبور کریں۔ تو ایسی پوری تعلیم ہے اس کے اندر، حکمرانوں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، بڑے لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ اور کیا سلوک رہنا چاہیے، اور انسان کی حقیقت کیا ہے، انسان کی حیثیت کیا ہے، یہ سب سورہ حجرات نے بتایا۔ اس کے بعد کی سورت سورہ قاف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بہت پیاری سورت تھی، کثرت سے آپ اس کی تلاوت فرماتے تھے۔ عیدین کے موقع پہ بھی اس کو پڑھتے تھے، پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ قمر کے ساتھ، اور جمعہ کے موقع پر تو خطبے میں اکثر آپ اس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ بعض صحابیہ کہتی ہیں، یعنی خواتین عورتیں کہتی ہیں کہ ہم کو سورہ قاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سن سن کر یاد ہو گئی۔ آپ اس کثرت کے ساتھ اس کی تلاوت کرتے تھے کہ ہمیں یاد ہو گئی۔ تو اس میں نقشہ کھینچا جا رہا ہے انسان کی موت کا، کہ انسان اپنے آپ کو یہ سمجھتا تھا کہ زمانے نے ہم کو پیدا کیا اور زمانہ ہی ہم کو ختم کرا دے گا، مرنے کے بعد دوسری دنیا نہیں ہے، قیامت نہیں ہے، اور فرشتوں کا وہ انکار کرتا تھا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ قاف کے اندر کہ جب انسان سکرات کی حالت میں جائے گا تو اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لے گا، تب اسے احساس ہوگا کہ وہ کتنی گمراہی میں تھا اور کتنی غلطی میں تھا، اور اس وقت وہ توبہ کرنا چاہے گا تو توبے کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا۔ تو پھر جہنم میں جانے والوں کے ساتھ کیسے سختی کا معاملہ کیا جائے گا یہ بات بتائی، اور اسی کی آیت سے میں نے اپنا درس شروع کیا جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان لہ قلب۔ قرآن کی باتوں میں نصیحت اسی شخص کو مل سکتی ہے جس کے سینے میں زندہ دل ہے۔ دل زندہ بھی ہوتا ہے، دل مردہ بھی ہوتا ہے۔ جس کے سینے میں دل زندہ ہے اسی کو نصیحت ملے گی، اور جو اپنے دل و دماغ کے ساتھ اس کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے وہ قرآن سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے، وہ اپنی زندگی کو سدھار سکتا ہے۔ لیکن جو شخص بے دلی کے ساتھ قرآن کو سنیں گے اور ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہوگی، ایسے لوگوں کے لیے قرآن کے اندر کوئی نصیحت نہیں ہے۔ اس کے بعد کی سورت سورہ زاریات ہے۔ فرشتوں کے جو کام ہیں ان کا ذکر ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کئی باتیں بتائی۔ مالداروں سے کہا کہ ان کے مال میں محروم کا، غریب کا حصہ ہے فرمایا، اس کا وہ خیال رکھیں فرمایا۔ اور اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں بتایا کہ ساری رات یہ سو کر نہیں گزارتے ہیں، وہ رات کے آخری پہر میں اٹھ جاتے ہیں، وبالاسحار هم یستغفرون کہا، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور رزق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات بتائی، کہا کہ رزق کو آدمی سمجھ نہیں سکتا، کہا رزق کے فیصلے آسمان میں ہوتے ہیں، موت و حیات کے فیصلے آسمان میں ہوتے ہیں۔ انسان جیسے یہ سمجھتا ہے وہ پڑھ لکھ لے گا تو بڑا مالدار بن جائے گا، ایسی بات نہیں ہے۔
اگر اس کے پاس عقل ہے، علم ہے، ہنر ہے تو وہ بڑا مالدار بن جائے گا، ایسی بات نہیں۔ آپ دنیا میں دیکھتے ہیں، ان حقیقتوں کو آپ دیکھتے ہیں، جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے کبھی ان کے پاس کوئی صلاحیت بھی نہیں ہوتی، بے حد و حساب پیسہ ہوتا ہے۔ جن کے پاس بہت ڈگریاں ہوتی ہیں، صلاحیتیں بہت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، عقل ہوتی ہے، وہ ملازمت کے محتاج رہتے ہیں، ملازمت کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے رزق کا فیصلہ آسمان میں ہوتا ہے فرمایا۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بھائی نے شکایت کی، دو بھائی تھے، کہا ہم دو بھائی ہیں، میں کھیت میں دن بھر کام کرتا ہوں اور میرا بھائی آپ کے ساتھ دن بھر رہتا ہے مسجد نبوی میں، وہ کچھ بھی کام نہیں کرتا لیکن وہ برابر حصہ طلب کرتا ہے میری کمائی کا۔ تو آپ نے فرمایا لعلک ترزق بہ، فرمایا تمہیں جو رزق ملتا ہے شاید اس بھائی کی وجہ سے ہی تمہیں وہ رزق ملتا ہے، ورنہ تم محروم رہتے، ایسا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو رزق کا معاملہ انسان کی سمجھ سے باہر ہے۔ پھر اسی صورت میں وہ آیت بھی ہے جس کا میں نے اشارہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز کی جوڑی ہے، فرمایا کوئی چیز جوڑی کے بغیر اس دنیا میں نہیں ہے، تم غور کرو اور سمجھنے کی کوشش کرو۔ سمجھنا کیا ہے؟ یہی کہ اگر تم سب تلاش کرتے جاؤ گے، زمین کی جوڑی آسمان ہے، اس کی جوڑی یہ ہے، اس کی جوڑی یہ ہے، سوچتے جاؤ گے تو تم کو دنیا کی جوڑی آخرت معلوم ہو جائے گی، اور تم خود آخرت پر یقین کرو گے، آخرت پر ایمان لاؤ گے، اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے کیا کیا کام ہیں ان تمام کاموں کی تم تیاری کرو گے۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، فرمایا ہر چیز کو ہم نے جوڑی اسی لیے پیدا کی ہے کہ تم ذرا عقل سے کام لوگے، غور و فکر سے کام لوگے تو تم خود نتیجہ نکال سکتے ہو کہ آخرت حق ہے، یہ نتیجہ تم نکال سکتے ہو۔ ایک بات اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جب بھی پیغمبر کسی بھی نئی قوم کے پاس آئے، قوم نے ہمیشہ ایک ہی جملہ کہا کہ جادوگر ہے، یہ پاگل ہے، اس قسم کے جملے کہے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے اتواصوا بھی، کیا یہ لوگ وصیت کر کے مرتے ہیں کہ تمہارے پاس پیغمبر آئے تو تم یہی لفظ ان کو کہو، یہی لقب اور یہی خطاب ان کو دو؟ کیا یہ لوگ وصیت کر کے مرتے ہیں؟ پھر اس کے بعد سورہ طور ہے، یہ طور وہی ہے موسیٰ علیہ السلام کا پہاڑ، کوہ طور جسے کہتے ہیں۔ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے جہنم کا انکار کیا، جہنم کا مذاق اڑاتے تھے، تو ان کے سامنے جہنم کو لا کر کہا جائے گا، مرنے کے بعد حساب کتاب کے بعد جہنم کے پاس پہنچا کر ان سے پوچھا جائے گا افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، کیسا سوال ہے دیکھیے۔ پوچھا جائے گا کیا اب بھی یہ جادو سمجھتے ہو تم، اب بھی کیا تم اسے ہنسی مذاق سمجھتے ہو، یا تمہاری آنکھیں دیکھتی نہیں ہیں اس دہکتی ہوئی آگ کو؟ یہ سوال کیا جائے گا جہنم کے دہانے پر لے جا کر، افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون۔ ایک بات اس صورت میں یہ بھی بتائی گئی کہ جو ماں باپ نیک ہوتے ہیں ان کے بچے ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو بھی ان کے ساتھ ملا دیتا ہے، ان کے ساتھ رکھتا ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث سے، کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے ان کا حساب کتاب ہو چکا ہوگا اور انہیں ایک مقام متعین کر دیا گیا ہوگا، لیکن پھر ان کو اس سے اونچا مقام عطا کیا جائے گا۔ تو پوچھیں گے پروردگار یہ کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہارے بچوں کی دعا کی وجہ سے۔ تو دعا بہت اہم ہے۔ ولد صالح فرمایا دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آدمی مر جاتا ہے تو اس کا نام اعمال بند کر دیا جاتا ہے، لیکن اگر اس کے نیک بچے اس کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں تو برابر اس کا فائدہ ماں باپ کو پہنچتا ہے، یہ فرمایا۔ پھر اس کے بعد سورہ نجم ہے، نجم کا معنی ستارے۔ اس سورت کے مضامین بہت ہی ہیبت ناک ہیں۔ اس کا اندازہ اس بات سے کیجئے کہ ایک مرتبہ مشرکین کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت کی تلاوت فرمائی۔ پہلے تو وہ تلاوت کی اجازت نہیں دیتے، اور پھر جب تلاوت ہوتی تو شور مچاتے، ہنگامہ کرتے کہ لوگ اسے سنیں، ایسا ماحول تھا۔ تو پتہ نہیں کیسے وہ خاموش رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کی تلاوت فرمائی، اور سورہ نجم کے اخیر ہی میں سجدہ ہے۔ جب آپ سجدے کی آیت پر پہنچ کر سجدے میں گئے تو آپ کے ساتھ مسلمانوں نے بھی سجدہ کیا، اور جتنے کافر اور مشرک اسلام کے دشمن بیٹھے تھے سب نے سجدہ کیا سوائے ایک شخص، سب سجدے میں گر گئے۔ تو اس کے مضامین میں ایسی ہیبت طاری ہو گئی تھی کہ وہ لوگ ڈر گئے، گھبرا گئے اس کے مضامین سے۔ اس میں ساری باتوں کو بتایا اللہ تعالیٰ نے، فلاں قوم کو دیکھو، فلاں قبیلے کو دیکھو، فلاں خاندان کو دیکھو، ان کی طاقت کا کیا حال تھا، ان کے علم کا کیا یہ مقام تھا، یہ سب کچھ تھا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئی تو ان کا انجام کیا ہوا یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے۔ اس صورت میں بھی قیامت کو ثابت کرنے کے لیے ایک سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ، ام للانسان ما تمنا، پوچھتا ہے۔ انسان ہے، اس کا ایک دل ہے،
اس کے دل میں ہزاروں خواہشیں ہیں. کیا کیا چاہتا ہے انسان، اس کا دل بہت چیزوں کو چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ کیا تمہاری ہر خواہش پوری ہوئی؟ پوچھتا ہے. یہ سوال دیکھیے، تمہارا دل بہت سی چیزوں کو چاہتا ہے، کیا ہر چیز جس کو تم نے چاہا تم نے پا لیا؟ اب ہر ایک کا جواب کیا ہوگا؟ نہیں نہیں، یہی جواب ہوگا. تو پھر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کب تمہاری خواہشیں پوری ہوں گی؟ آخرت میں پوری ہوں گی. فرماتا ہے اگر تم نیک بن کر زندگی بسر کرو گے تو آخرت میں تمہاری ہر خواہش پوری ہوگی. تم کچھ بھی سوچو گے تو وہ چیز تمہیں حاضر کر دی جائے گی. جیسا کہ کہا گیا ما تشتہیہ الانفس کا وتلذ العیون، جس چیز کو آدمی دل سے چاہے گا، آنکھ سے دیکھنا چاہے گا، جس چیز کی بھی وہ آرزو کرے گا، تمنا کرے گا، وہ چیز اسے پہنچا دی جائے گی. تو اس لیے آخرت کی ضرورت. اللہ تعالیٰ بتاتا ہے ام للانسان ما تمنا فللہ الآخرۃ والاولی. اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی اور دنیا میں کچھ چیزوں کو تم کو دیا اور بقیہ چیزوں کو آخرت میں دینے کے لیے رکھا ہے. اگر تم آخرت پر ایمان رکھتے ہو اور وہاں کامیاب ہونے کے لائق اپنے کام کرتے ہو، اپنے عمل کرتے ہو، تو تمہاری ہر خواہش پوری ہوگی. پھر تمہارے دل میں کوئی حسرت باقی نہیں رہے گی. اس کے بعد سورہ قمر ہے، چاند کو کہتے ہیں قمر. اس میں بھی قوموں کا تذکرہ ہے. ایک آیت آپ نے سنی ہوگی، بار بار دہرائی گئی ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. بار بار یہ آیت آتی ہے کہ قرآن کو ہم نے آسان بنایا. اب یہ آسان بنانے کا دو معنی ہے. ایک یہ کہ یاد کرنے کے لیے بھی یہ آسان ہے، اور دوسرا نصیحت حاصل کرنے کے لیے بھی یہ آسان ہے. اگر کوئی شخص قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے، نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے، سیدھی راہ پکڑنا چاہتا ہے، تو بہت آسانی کے ساتھ اسے یہ سب کچھ مل جائے گا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ ہم نے تمہاری نصیحت کے لیے، تمہاری ہدایت کے لیے اس قرآن کو آسان کیا ہے، کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ کیا کوئی ہے اس سے سبق حاصل کرنے والا؟ یہ بار بار سوال کیا گیا. آپ دیکھ لیجئے اس سورت کے اندر یہ آیت کتنے بار آئی ہے. اور پھر میں نے کہا کہ حفظ کے لیے آسان بنایا. اور یہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ آج دنیا میں کتنے حافظ بچے ہیں، کتنی چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے حافظ ہیں. حیرانی ہوتی ہے عقل. ہم کتابوں میں پڑھتے تھے کہ امام احمد وغیرہ نے 4 سال کی عمر میں قرآن شریف کو حفظ کر لیا تھا. یہ کتابوں میں پڑھتے تھے. لیکن آج ہمارے ماحول میں ایسے بچے ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں ایک بچہ جس کا ذکر میں ہمیشہ آپ کے سامنے کرتا ہوں، سیریا کا ایک بچہ تھا، عبداللہ شغالہ اس کا نام تھا. 5 سال کا، پورے قرآن کا حافظ. اور قرآن اسے اس طرح یاد تھا کہ انٹرنیشنل کمپٹیشن تھا قرآن کے حفظ کا، تو اس میں وہ بچہ فرسٹ آیا دبئی کے اندر. اور دبئی کے حاکم نے انعام کے لیے اس کو بلایا تو اس بچے کو دیکھ کر اپنے گود میں اٹھا لیا. اس بچے کو 5 سال کا بچہ، پورے قرآن کا حافظ، اور قرآن پورا اس کی نوک زبان پر اور اس کے سینے میں. اور آج بھی ایسی باتیں ہم دیکھتے ہیں. ابھی آج ایک بچہ گنڈی میں جو تراویح پڑھا کر آیا، 10 سال کی عمر میں اس میں قرآن شریف حفظ کر لیا، وہ تراویح پڑھا کر آیا گنڈی میں مسجد بلال میں. تو ایسی چیزیں ہم دیکھتے ہیں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ایسے بے شمار واقعات ہیں. بچے تو دنیا کی کوئی بھی کتاب اس طرح حفظ نہیں کی جاتی، اور ان کا حفظ کرنا آسان نہیں ہے، اور اس کے اتنے حافظ آپ کو دنیا میں نہیں ملیں گے. ہر مذہب کے پاس ایک کتاب ہے، مقدس کتاب ہے. جو بھی مذہب ہے، چاہے وہ آسمانی مذہب ہو اہل کتاب کا یا دنیا والوں کا کوئی مذہب ہو، ان کے پاس ایک مقدس کتاب ہے. لیکن اس مقدس کتاب کو یاد کرنے والے کتنے ہیں؟ اور اگر یاد کرنا چاہے تو کیا یاد کر سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ سب اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد ہے کہ آج قرآن کے حافظ اتنے ہیں کہ ایک دور ایسا بھی تھا، کہا جاتا تھا کہ جتنے بھی قرآن دنیا کے اندر موجود ہیں ان سب کو ختم کر دیا جائے، جلا دیا جائے، مٹا دیا جائے، تب بھی قرآن کی باتیں باقی رہیں گی، کیونکہ ہم نے قرآن کو سفینوں کے ساتھ سینوں میں بھی محفوظ کیا ہے. سفینے کاغذ کو کہتے ہیں، سینے تو یہ ہیں. تو اگر سارے کاغذ ختم بھی کر دیے جائیں گے تو اتنے لاکھوں اور کروڑوں انسانوں کے سینے میں قرآن شریف محفوظ ہے کہ اسے کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا. اور قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا، کیونکہ آسمانی کتابوں میں تحریف ہو گئی. ایک لفظ آپ سنتے ہوں گے کہ آسمانی کتابیں بہت تھیں، ابراہیم علیہ السلام پر، موسیٰ علیہ السلام پر، عیسیٰ علیہ السلام پر، داؤد علیہ السلام پر، اور دوسرے بہت سارے پیغمبروں پر اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائیں. لیکن ان سب کتابوں میں کچھ رد و بدل ہو گیا، تحریف ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اس لیے ہوا کہ اس کی حفاظت کا انتظام علماء کو دیا گیا تھا.
علماء اس میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اب قرآن کی حفاظت کا انتظام ہم نے علماء کو نہیں دیا ہے، ہم خود اس کی حفاظت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، فرمایا ہم نے اس کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کا انتظام کریں گے۔ آج اتنے 100 سال گزر چکے ہیں، 1450 سال، سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ اس میں ایک حرف بھی نہ کم ہوا ہے نہ ایک حرف بھی زیادہ ہوا ہے، اور اس کتاب کے اندر کوئی بھی شخص نہ ایک حرف کو زیادہ کر سکتا ہے نہ ایک حرف کو کم کر سکتا ہے۔ تو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، دونوں باتیں میں نے اس کی بتائی۔ اس کے بعد کی سورت سورہ رحمان ہے، بڑی پیاری سورت، آپ کو سنتے ہوئے مزہ بھی آیا ہوگا۔ اس میں بہت اچھی انداز میں، آواز میں حافظ صاحب نے اس سورت کی تلاوت کی، اور جب یہ سورت نازل ہوئی تو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کی کہ یہ سورت کفار مکہ اور مشرکین کو سنائی جائے۔ کون سنائے گا پوچھا آپ نے اپنے صحابہ سے، فوراً عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، میں سناؤں گا۔ آپ نے ان کو روکا، منع کیا، کہا کہ آپ کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، آپ کا خاندان نہیں ہے، آپ جا کر کعبۃ اللہ میں یہ پڑھیں گے تو لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ لیکن وہ جوش میں گئے اور انہوں نے پڑھنا شروع کیا، تو ایسا ہی ہوا جو اندیشہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آئے لوگ، ان کو گلا دبایا اور ان کی گردن پہ اتنے تماچے لگائے اور اتنا ان کو سزا دی کہ ان کا گلا پھول گیا، سوج گیا۔ بعد میں جب یہ واپس آئے تو لوگوں نے کہا کہ اسی لیے تم کو منع کیا گیا۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھے درد نہیں ہوا، مزہ آیا۔ کہا اگر پھر آپ پڑھنے کے لیے کہیں گے تو میں پھر جا کے پڑھوں گا، کہا سورہ رحمان۔ اور سورہ رحمان میں بھی ایک آیت آپ سنے ہوں گے، 32-33 مرتبہ آتی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے۔ آپ کو بتایا گیا کہ قرآن انسانوں کے لیے بھی نازل کیا گیا، جنات پر بھی نازل کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت تھی کہ آپ قیامت تک کے پیغمبر، عرب کے بھی، عجم کے بھی، مشرق کے بھی، مغرب کے بھی، جنات کے بھی اور انس کے بھی پیغمبر ہیں۔ تو اس آیت میں یہی پوچھا جاتا ہے، جنات اور انسان سے سوال کیا جاتا ہے، تم دیکھو اللہ تعالیٰ کا کیا کیا احسان تمہارے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمتوں کے ساتھ تمہیں نوازا ہے، تم کس کس نعمت کا تم انکار کرو گے؟ یہ سوال ہے اس آیت کا معنی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کس کس نعمت کا تم انکار کرو گے، کس نعمت کو تم جھٹلاؤ گے، یہ آیت میں پوچھا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کے سامنے یہ سورت پڑھی، صحابہ نے خاموشی کے ساتھ سماعت فرمائی، تو آپ نے فرمایا تم سے بہتر تو جن تھے۔ فرمایا جب میں نے ان کے سامنے یہ سورت پڑھی تو جب بھی یہ آیت آتی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو وہ کہتے لَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، کہا اے پروردگار ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں، یہ کہا۔ تو اس کے لیے لوگ علماء نے، محدثین نے لکھا ہے کہ ہم بھی جب اس آیت کو سنیں، یہ سوال سنیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو ہمیں بھی کہنا چاہیے کہ پروردگار ہم تیری کسی نعمت کو ٹھکراتے نہیں ہیں، جھٹلاتے نہیں ہیں، یہ پڑھنا چاہیے۔ تو اس میں شروع میں ہی ایک بات کہی گئی، میزان کے نام سے 3 آیتیں آئیں۔ میزان کا معنی اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں گے تو ترازو ہے، لیکن یہ ترازو صرف وہ ترازو نہیں ہے جو دکانوں کے اندر موجود رہتا ہے۔ ترازو کا معنی یہ ہے کہ آدمی کی شخصیت متوازن ہونا چاہیے، پرفیکٹ ہونا چاہیے، آدمی کو اپنی بات میں، اپنے کام میں، اپنے حرکت میں، اپنے فیصلے میں، سب میں بھی بہت درست رہنا چاہیے، سیدھا رہنا چاہیے، یہ پورا معنی اس کا ہے۔ ورنہ صرف یہ ایک لفظ اس کا معنی دیکھیں گے تو آپ ترازو ہی اس کا معنی ہے۔ اس کے بعد کی سورت سورہ واقعہ ہے۔ واقعہ قیامت کا نام ہے۔ قیامت کے اتنے نام ہیں قرآن کے اندر کہ وہ نام خود ہمیں چونکانے کے لیے، جگانے کے لیے اور تیار ہونے کے لیے، قیامت کے دن کامیاب ہونے کے لیے تیاری کرنے پر آمادہ کریں گے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، جب قیامت واقع ہوگی، اور قیامت واقع ہونا یقینی ہے، جھوٹ نہیں ہے۔ اور قیامت کیا ہے؟ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ الرافعہ، فرمایا کہ یہ قیامت کا دن بہت سے لوگ جو دنیا میں سر بلند تھے ان کی گردنوں کو جھکا دے گا، اور بہت سے لوگ جو دنیا میں پست تھے اور معمولی سمجھے جاتے تھے ان کو سر بلند کر دے گا۔ خافضۃ الرافعہ، یہ گردنوں کو جھکانے والا ہے اور سروں کو بلند کرنے والا دن ہے قیامت کا۔ تو ایسے بے شمار نام ہیں، یہ بھی قیامت کا نام ہے، خافضہ، رافعہ۔ اس کے علاوہ بہت سے نام گزر چکے ہیں۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم الحسرت، فرمایا یہ پچھتاوے کا دن ہے، فرمایا آدمی اتنا پچھتائے گا اور پچھتانا اسے کوئی کام نہیں آئے گا، پچھتانا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔
آئندہ سورہ تغابن میں آپ پڑھیں گے، اس کا ایک نام ہے یوم التغابن، اس کا معنی ہے ہار جیت کا دن۔ اس دن کسی کی ہار ہوگی اور کسی کی جیت ہوگی قیامت کے روز۔ جو نیک ہوں گے ان کی جیت ہوگی، اور جو برائی میں پھنسے ہوئے ہوں گے ان کی ہار ہوگی۔ اسی طرح یوم التناد بھی اس کا نام ہے، یہ ایک دوسرے کو بلائیں گے، مدد کے لیے مدد چاہیں گے، لیکن کوئی بھی کسی کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو نتیجہ جو حساب کتاب کے بعد ہوگا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا 3 قسم کا نتیجہ ہوگا۔ ایک والسابقون السابقون ہیں، جو ہر نیکی میں آگے بڑھ کر آتے تھے اور ہر نیکی کو بہتر طریقے سے انجام دیتے تھے اور نیکی میں ذرا بھی سستی نہیں کرتے تھے۔ ان کے انعامات کیا ہوں گے، ایک فہرست پیش کی اللہ تعالیٰ نے، یہ پہلے درجے کے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے درجے کے لوگ وہ ہیں جو بہت آگے نہیں تھے لیکن پیچھے بھی نہیں تھے، بہت کام کرتے تھے، یہ دوسرا۔ تیسرا بتایا یہ وہ لوگ ہیں جو گمراہ تھے، بھٹکے ہوئے تھے اور نیکیوں پر کی راہ میں لگتے نہیں تھے، ان کو کیا کیا سزا ملے گی، اس کا بھی پورے تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا گیا اس صورت کے اندر، سورہ واقعہ میں۔ اور آخری صورت جو آپ نے پڑھی ہے وہ حدید ہے۔ حدید کا معنی لوہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح کتابیں نازل فرمائیں، اسی طرح لوہے کا استعمال بھی اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو سکھایا۔ داؤد علیہ السلام نے سب سے پہلے لوہے کا استعمال سیکھا اور دنیا کو سکھایا، اور داؤد علیہ السلام نے لوہے کے اتنے ہتھیار بنائے اور اسی سے تلواریں بنائی، گرہ بنائی، زرہ بنائی اور دوسری بہت ساری چیزیں داؤد علیہ السلام نے بتائی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ لوگ اگر آسانی کے ساتھ بات کو سمجھ لیتے ہیں کتاب کے ذریعے تو ٹھیک ہے، اور اگر جان کر بھی وہ انکار کرتے ہیں، انجان بنتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے دنیا میں فساد مچاتے ہیں اور دنیا میں ناحق خون بہاتے ہیں، تو ان کے لیے ہم نے لوہا نازل کیا ہے، یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس صورت میں بھی بڑی تعلیم ہے سورہ حدید کے اندر۔ اور عیسائیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسائی اچھے تھے لیکن انہوں نے بہت سی عبادتیں خود ایجاد کی، مشکل عبادتیں، یہ ایک پیر میں کھڑے ہو کر رات رات بھر عبادت کرنا اور وہ کرنا یہ کرنا، اس کو نبھا نہیں سکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو جتنی بات اللہ تعالیٰ بتاتا ہے وہ آسان ہے، وہ انسان کی طاقت کو دیکھ کر بتاتا ہے۔ قرآن میں آپ جگہ جگہ سنے ہیں، پڑھے ہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی جان کو اللہ تعالیٰ اس کی طاقت سے بڑھ کر کوئی حکم نہیں دیتا، اور یہ دین آسان ہے۔ خواہ ہم تقوی کے نام پر یا اونچا مرتبہ حاصل کرنے کے نام پر دنیا سے بیزار ہو جائیں، شادی کرنا چھوڑ دیں اور دوسری دنیا کمانا چھوڑ دیں، غربت، فقر و فاقہ، پھٹیچر بن کر زندگی بسر کریں، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اس کا حکم نہیں دیا اور ہم نے کسی کو بھی اس کی دعوت نہیں دی، یہ لوگ خود کیے اور اسے نبھا نہیں سکے، بعد میں شرمندہ ہوئے، پچھتانے لگے، یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید کی آخری آیتوں میں فرمایا۔ تو یہ آج کے پارے کا خلاصہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کو صحیح طور پر پڑھنے، سمجھنے اور اس کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، ہمیں نیک اور پاک بنائے، ہماری برائیوں کا خاتمہ فرمائے، ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہماری جو بھی نیکی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، ہماری پریشانیوں کا خاتمہ فرمائے اور ہماری ہر جائز خواہش کی تکمیل کا سامان فراہم فرمائے، ہمارے بیماروں کو صحت عاجلہ اور شفاء کاملہ نصیب فرمائے، اور ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس اور اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائے، زمین کی ہر آفت اور آسمان کی ہر مصیبت سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔